نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، نہ ان کو دنیا کا خوف ہے نہ آخرت میں غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ آپ کے سامنے محبوب سبحانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولیوں کے سردار ہیں، ان کی حالات زندگی اور ان کی تعلیمات کے جو مضامین مظہر جمال مصطفی سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ تالیف ہے حضرت نصیر الدین ہاشمی قادری برکاتی کی۔ اس میں آج ہمارا عنوان ہے دوسرے قصیدے کے چند اشعار کی تشریح۔ جہاں پہ ضرورت محسوس کی گئی ہے وہی اسی کے شعر کی تشریح بیان کی جا رہی ہے۔ شعر نمبر 4 ہے کہ میری قبر شریف اللہ کا گھر ہے، جو اس کی زیارت کو آئے گا اور صحیح کرے گا عزت و بلندی سے بہرہ ور ہوگا۔ یعنی جس طرح بیت اللہ کعبہ تجلیات کا ورد و مقام ہے، اسی طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ پاک یعنی قبر انور تجلیات الہی کا مخزن ہے، کیونکہ اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ذات و صفات الہی کے مظہر کامل و اتم ہیں، جلوہ فرما ہے، اسی واسطے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی میری قبر انور کی زیارت کو آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت و بزرگی عطا فرمائے گا، کیونکہ میری قبر انور در حقیقت اللہ کا گھر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے ظہور کا مقام ہے۔ ایک اور قصیدے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میری طرف حج کرو کہ میرا گھر کعبہ مقرر کیا گیا ہے اور گھر والا میرے پاس ہے۔ ایک منقبت میں حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں بغداد شریف کا اور جیلان معلیٰ کا حاجی ہوں، جناب کی شوق وصال سے کبھی جانب بغداد اور کبھی جیلان کی طرف جا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت کے بخشش میں فرمایا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ آگے 6 نمبر ہے شعر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور میرا حکم اللہ کا حکم ہے، اگر میں کہوں ہو جا تو ہو جاتا ہے، اور میری یہ سب قدرت اللہ کے حکم سے ہے۔ یعنی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ اے غوث اعظم، میرے نزدیک فقیر صاحب فقر وہ نہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، بلکہ میرے نزدیک فقیر وہ ہے جس کے لیے ہر شے میں امر ہے کہ جب اس شے کو کہے ہو جا تو وہ ہو جائے۔ آپ نے وضاحت فرمائی کہ میری یہ سب قدرت حق تعالیٰ کے حکم سے ہے، یعنی اسی کی عطا کردہ ہے۔ آگے 10 نمبر شعر، جس کا ترجمہ ہے کہ پس میرا جھنڈا قائم ہے بزرگی کی چوٹی پر، اونچی بنیاد والا، جس کی طرف ساری امت پناہ لیتی ہے۔ یعنی کوئی علم نہیں جو آپ کے علم سے باہر ہو، کوئی روایت نہیں جو آپ کی صحیح روایات سے باہر ہوں۔ آگے 11 نمبر جو شعر ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سفید موتی لوح محفوظ کے سامنے ہمارا اجتماع تھا، اور کعبہ قوسین قرب خاص میں دوستوں کا ملاپ۔ یعنی معراج کی شب جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام کعبہ قوسین میں قرب خاص حاصل ہوا، وہاں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی حیثیت سے تشریف لائی ہوئی تھی، موجود تھی۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، یعنی حق تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا کعبہ قوسین پر میلاپ ہوا تھا۔ آگے شعر نمبر ہے 13، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے تمام آسمانوں کے اوپر کا مشاہدہ کیا، یوں ہی عرش اور کرسی میرے قبضے کی لپیٹ میں ہے۔ یعنی حق تعالیٰ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قدرت اور تصرف عطا فرمایا ہے کہ عرش و کرسی تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہے اور آپ کے علم و تصرف کی دسترس سے باہر نہیں، اور وہاں بھی آپ کا حکم چلتا ہے اور وہ آپ کے قبضے کی لپیٹ میں ہے۔
یہ آج کا ویلاگ مکمل ہوا. اب اگلے ویلاگ میں اس کے بقیہ حصے کا انشاءاللہ ملیں گے.